آپ کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کا دور تھا، زمانہ تھا۔ جنید بغدادی جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، تو تمام مریدین بیٹھ کے جمعہ سن رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں۔ اچانک خطبہ دیتے دیتے حضرت جنید بغدادی خاموش ہو گئے۔ اب مریدین دیکھے، اب امام صاحب خاموش ہو گئے تو اب کیسا دیکھتے کیا ہوا کی بلکہ اب مریدین بھی جو ہے حضرت جنید بغدادی پیر صاحب کو دیکھ رہے کیا ہوا، اچانک خاموش ہو گئے۔ خیر تو ہے، اب خاموش ہوتے ہی کیا کرے، اپنے سر کو جھکا لیے اور جھکا کر کہنے لگے قدمہ علی رقبتی۔ مرید پریشان ہو گئے، اب تک یہ جملہ نہیں بولے، اب کئی کو بولے جملہ۔ اب اس کے بعد جو ہے خطبہ پورا کر لیے، نماز پڑھ لینے کے بعد اب خلاف عادت کام ہوا، تو اب مریدین پوچھنے لگے کہ حضرت معافی چاہتے ہیں، اب تک جمعے میں ایسا معاملہ نہیں دیکھے، آج آپ خاموش ہو گئے، سر جھکا لیے اور ایک لفظ بولے اپنے زبان سے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ اچھا سوال کیا تم نے، میں جب خطبہ دے رہا تھا تو میرے اور خدا کے درمیان جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، وہ ہٹ گئے، میں اللہ کے قرب میں پہنچ گیا۔ اب اللہ کے قرب میں پہنچ گیا تو میں نے اللہ سے پوچھا مولا بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، اللہ کہنے لگا کہ اے جنید، ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہارے جانے کے بعد، 250 سال کے بعد، 500 صدی ہجری میں ہم نبی کے بیٹے کو دنیا میں بھیجیں گے جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ خدا کے حکم سے اعلان کرے گا کہ اس کے قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے، اور اس کا حکم سن کر جو جو اپنی گردنوں کو جھکائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور جو گردن خم نہیں کرے گا وہ خدا کی بارگاہ کا مردود ٹھہرایا جائے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ مولا میں جنید وہ بزرگ سے 250 سال پہلے کا بزرگ ہوں، لیکن اے اللہ وہ اعلان 250 سال بعد میں کرے گا، جنید ابھی سر کو جھکا دے گا۔ قدمہ علی رقبتی، مولا وہ عبد القادر پیدا بعد میں ہوگا، جنید گردن پہلے جھکائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ 500 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور 5ویں پشت کے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی سرکار۔ اور جب یہ بیٹا امام حسن کا پیدا ہوا جیلان میں، اور بغداد میں اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، لوگوں میرے یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے، تو خراسان کی پہاڑی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے حضرت معین الدین چشتی۔ حضرت امام حسین کی اولاد سے پیدا ہونے والے اجمیر کے راجہ، دکن کی سلطنت، ہندوستان کی بادشاہت جن کے قبضے میں ہے، وہ خراسان کی پہاڑی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور جیلان میں بیٹھ کے محی الدین عبد القادر اعلان کر دیے، تو کشف کے ذریعے سے حضرت خواجہ اجمیری کے کانوں کو وہ الفاظ سنائی دیے گئے کہ حضرت عبد القادر نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا ہے، تو ہر ولی جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو باپ کی پیٹوں میں تھے، اور جو پیدا ہوئے تھے، جو مر کے قبر میں دفن ہو گئے تھے، اور جو صبح قیامت تک پیدا ہوں گے، جو ہو گئے تھے، سب لوگوں نے کہا کہ ان کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ لیکن معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری جب یہ سنے تو اپنے آپ کو جھکا دیے اور کہنے لگے یا عبد القادر قدماک علی رقبتی وراسی وعینی، تمہارا قدم نہ معین الدین کی گردن پر ہے بلکہ اس کے سر پر بھی ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے۔ اب یہ کہنا تھا کہ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ہر ولی خالی گردن جھکایا تھا، انہوں قدم کو آنکھوں پہ بھی مانے، سر پہ بھی مانے۔
اب اللہ کو وہ جملہ اتنا پسند آیا گیا کہ حضرت پیران پیر کشف کے ذریعے سے وہ جملہ سن لیے، اور سنتے ہی کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا اچھا ادب کیا ہے معین الدین چشتی غیاث الدین کے بیٹے نے، اب میں دیکھ رہا ہوں اس کے یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں اتنے قبول ہو گئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اس کا میرا اچھا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنائے۔ تو پتہ کیا چلا، معین الدین خواجہ اجمیری کو ہندوستان کی بادشاہت ملی، ہندوستان کی سلطنت ملی، کس لیے ملی؟ عبادت کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، طہارت تقوی کی وجہ سے نہیں، ولی تو تھے، بادشاہت پیران پیر کے ادب کی وجہ سے ملی۔ تو عزیزان محترم، یہ معاملہ اور مقام ہے پیران پیر کا، ان کا ادب کرے تو لوگوں کو ولایت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی۔ آج ہندوستان میں معین الدین چشتی کے جو گیت گائے جا رہے ہیں یہ پیران پیر کی بدولت ہے، آج ان کا جو فیضان اور کرم ہم غلاموں پر ہے یہ پیران پیر کی بدولت ہے۔